سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبھی حضرات مرتبہ متوجہ ہو جائے اور توجہ کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مچل کے کہے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں چار ساز در بندہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العربي. أنت تتلو بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. أنت أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قد يا سيدي خير النبي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لا أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء يا سيدي خير النبي. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن اتفاق کہ آج میرا آپ کے سامنے حاضر آنا ہوا. میں اکثر جگہ کہتا ہوں اور ہمارے کرم فرما سید علیم الدین جیلانی صاحب قبلہ کے ساتھ شاید یہ دوسرا اتفاق ہے، اس لیے کہ میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہوں. میں تو کیرلا کا رہنے والا ہوں، اور جہاں کہیں میں مجھے کوئی محبت سے چاہے وہ سوئے اتفاق ہو کہ حسن اتفاق کو بلا لے تو میں پہلے معذرت یہ کر لیتا ہوں کہ میری مادری زبان ملیالم ہے. میں کنڑا بول سکتا ہوں، تلو بول سکتا ہوں، تیلگو تمل سمجھ سکتا ہوں، لیکن اردو میں اتنی مہارت نہیں ہے. اور آپ لوگ کے اردو داں لوگ ہیں، ان کے سامنے کچھ دیر بولنا یہ میرے لیے جو ہے بڑے فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث الثقلین اور حضور اعلیٰ حضرت اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. مجھے حق کہنے آپ سب کو
ہمیں شاہد سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بحیثیت مقرر نہیں، بحیثیت مدرس آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اخیر تک میں کنسنٹریشن چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ جب بھی ہم اور آپ کسی ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کریں، ڈسکس کریں، تو ضروری ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا کنسنٹریشن جو ہے وہ کہنے والے کی طرف۔ اگر ہم اسپیکر کی طرف توجہ نہیں دیں گے، کہاں ہمارے ذہن میں بات اتر نہیں پائے گی، اور کسی بھی محفل میں جانے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم بامقصد قوم ہیں، بے مقصد قوم نہیں۔ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ اصول پسند قوم اگر کوئی ہونا چاہیے تھا تو وہ مسلمان، لیکن ہے نہیں ہے، اصول پسند نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وقت کی سب سے زیادہ پابندی، اور اس پابندی کو قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی پابند کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، وقتوں کی پابندی کی تاکید قرآن بتا رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ بے وقت ہو کر وقت کی ناقدری کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کافی دیر بیٹھے رہنا کمال کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اچھی بات سن کر اسے سمجھ کر اور جانے کے بعد پوری زندگی اس پہ عمل کرنا کمال ہے۔ اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، ہندوستان میں 130 کروڑ انسان ہیں، اس میں سے لگ بھگ لوگ گنتی کے کہتے ہیں کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ اہل ایمان آپ سمجھ جائیں کتنے کروڑ ہوں گے، لیکن یہ کیا اللہ کا کروڑ احسان نہیں ہے کہ 130 کروڑ میں اللہ نے بھی ایمان کی دولت اور پوری دنیا کا اگر ہم شمار کریں، کیلکولیشن کریں، اربوں کی تعداد میں کئی ارب انسان ہیں، اور کئی ہزار مذاہب ادیان ہیں، لیکن ان کئی ارب انسانوں میں اور کئی ہزار ادیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں دین اسلام عطا فرمایا، اور اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اہل سنت عطا فرمایا، اہل سنت عطا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا۔ اور افسوس کس چیز کا ہے، ہم اہل سنت میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ اہل سنت ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں۔ علماء کو پتہ ہے، بہت کوشش کرتے ہیں عوام کو سمجھانے کی، لیکن ہمارے عوام کا بھی حال کیا ہو گیا پتہ ہے، سمجھانے والوں کو کم پسند کرتے ہیں۔ چند واقعات کوئی بیان کر دے اور بہت ایموشنل واقعہ ہو، آدمی پوری توجہ سے سنے آدھا ایک گھنٹہ، اور کبھی چند آنسو بھی بہا لے، اور وہ بعد میں کہتا ہے واقعہ بہت زبردست تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں 70 سال 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال 20 سال کے جوان بھی ہیں، 70 سال کے بزرگ سے لے کر 20 سال تک آپ لوگوں کو اہل سنت میں اتنا عرصہ گزر گیا، آپ نے اہل سنت کو کتنا سیکھا، آپ نے اہل سنت کو کتنا سمجھا؟ آج ایک اللہ کے ولی کے عرس کے موقع پر آپ آئے ہو، ایک ولیہ کے عرس کے موقع پر آئے ہو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندوں، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے عرس کو سمجھا کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں عرس منانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، عرس کہتے کسے ہیں، کیا عرس منانا قرآن و حدیث سے جائز ہے، تو ہمارے اکثر نوجوان ادھر ادھر دیکھیں گے،
یا تو خبیث 24 اور نہ جانے کئی ایک گالی دے کر اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن علم نہ ہونے کا احساس نہ کریں گے کہ مجھے علم نہیں ہے، کسی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھ کر میں سیکھوں کہ عرس کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت ہمیشہ جذباتی رہے ہیں۔ آپ جذباتی رہیں لیکن احساس بھی زندہ رہے۔ میری باتوں کو آپ برا نہ مانیں، اس لیے کہ میں ہندوستان کے اس اسٹیٹ سے آتا ہوں جہاں پر دین اور دنیا کی دونوں تعلیم تقریباً 100%، سبحان اللہ، دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، 100% ہے وہاں پر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حیرت یہاں آنے کے بعد، جیسے ہم نارتھ میں آتے ہیں، ساؤتھ کو چھوڑ کر جب نارتھ آتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ ہمارے علاقے میں آئے، حضرت مالک دینار علیہ الرحمہ، جن کے حوالے سے 2 قول ہے، یہ صحابی ہیں، کسی نے کہا وہ تابعی ہیں۔ ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر صحابی ہیں تو بھی ولی ہیں، تابعی ہیں تو بھی ولی، اس میں تو شک نہیں ہے، وہ ولی تو ہے۔ لیکن آپ آ کر دیکھیں، آپ آ کر دیکھیں، ایک چادر سے زیادہ ان کے مزار پر 1400 سال پہلے آنے والے بزرگ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور اپنی ایمانداری والی تجارت کے ذریعے کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ شروع کیا، اس اللہ کے ولی کے مزار پر ایک چادر سے زیادہ چادر نہیں، اور وہاں کوئی دکان نہیں ہے۔ آپ آ کر دیکھیں گے مالک بن دینار کے نام سے انگلش میڈیم اسکول ہے، دارالتجوید ہے، دارالقرات ہے، اور عالمیت کے لیے پورا ادارہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالک دینار کے نام سے مالک دینار ہاسپٹل، جہاں جو ڈائلیسس کے مریضوں کو صرف 100 روپے میں فری ڈائلیسس کرایا جاتا ہے ہمارے یہاں کوئی ماحول؟ معاف کریں، ہم تو چادر، پھول، کھانا کھلانا، نیاز، اس میں ہی ہمارے سارے پیسے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ولی کے نام پہ ہم نے قوم کو کیا دیا؟ برا نہ مانے، اگر آپ برا مانے تو مجھے معاف کر دیں، لیکن کیا ہم اہل سنت کی خدمت کریں گے؟ میں صرف ایک نہیں کہتا، آج آپ اگر پورے ہندوستان کے اندر اہل سنت کو اگر دکھانے کے لیے کوئی ادارہ ہے کہ سب سے بڑا اہل سنت کا ادارہ کون سا ہے، تو آپ کو مجبوراً یہ کہنا پڑے گا اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ اگر ہندوستان میں کہیے تو کیرلا میں۔ آپ یوٹیوب میں سرچ کریں نالج سٹی ان کالیکٹ، آپ نالج سٹی دیکھیں گے تو آپ حیرت کریں گے، نئے طرز پر، جدید طرز پر تعمیر کیا، یتیموں کے لیے پڑھانے کا ایک ایسا نظام وہاں کے لوگوں نے کیا کہ آپ دیکھ کر حیرت کریں۔ مجھے وہ ساری چیزیں نہیں بتانا، لیکن کریں، ہم بھی تو کچھ کریں۔ غوث پاک کا نام اتنا لیتے، ہم اتنا لیتے ہیں، آپ غوث پاک کے نام سے ایک اسکول تو قائم کریں۔ جب آپ قوم کو کچھ دیں گے نا، غوث پاک کے نام سے آپ چند روز کھانا کھلائیں گے، اس کا پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن غوث پاک کے نام سے ایک انگلش میڈیم اسکول قائم کریں گے، آنے والی نسلیں بھی آج جیسے ہم غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، آنے والی نسلیں بھی ویسی نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے بعد ہمارے مسلک کا اللہ ہی حافظ۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم نے کام نہیں کیا، ہم اور آپ کے بعد ہم نے کیا کیا اہل سنت کے لیے؟ آج دن بھر کا آپ جائزہ لیں، ایک مہینے کا جائزہ لیں، ایک سال کا جائزہ لیں، آپ نے کیا کیا اہل سنت کے لیے؟ آپ نے دیا کیا اہل سنت کو؟ چند اشتہارات چھاپ لینا، بڑے بڑے القابات لگا لینا، چند بڑے پروگرام کر لینا، ہو گیا؟ اس سے کیا آپ سنیت کو بچا سکیں گے؟ آپ کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی. میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے کہوں، یہ آپ کے سامنے یہ حافظ قرآن دکھ رہے، وہ حافظ قرآن ہے. یہ شیخ علی متقی دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ اکھر کنواں میں پڑھتے تھے. ان سے پوچھیں آپ، ایک وقت تھا جب اپنے گھر میں یہ کہا کرتے تھے نظر و نیاز کا کھانا حرام ہے، اور آج کہتے ہیں بدعقیدوں کا ذبیحہ حرام ہے. کچھ کریں، قوم کے لیے کچھ دیں آپ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم جذباتی بہت ہیں، ہونا چاہیے، لیکن جذبات اس انداز سے ہو کہ ہم ہر مہینے ایک بدعقیدے کو سنی بنائیں. سبحان اللہ. سب کے پیچھے نہ پڑے آپ، ایک کے پیچھے ایک کو ٹارگیٹ بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، دن رات اس کے پیچھے لگے، وقت لگائے اور دلائل کے انبار اس کے سامنے رکھیں. آپ کو پتہ ہے آج بدعقیدے کس طریقے سے محنت کرتے ہیں. میں جو یہ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ نہیں ہیں، آج جس کا عرس منا رہے ہیں یہ ان کا فیضان بول رہا ہے، اور سنیوں کو جلوڑ رہا ہے کہ اے اہل سنت کے ماننے والوں بیدار ہو، اہل سنت کی خدمت کرو. ایک بدعقیدہ نماز میں آتا ہے بغل میں بیٹھا، اور جس نے تحیات میں انگلیوں کو اتنی مرتبہ ہلایا کہ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر بغل والے کو ہنسی بھی آئی. جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنی سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ. بدعقیدہ کیا پڑھتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب یہ میرے بغل میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے مانو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 100 بار 1000 بار گنتیوں کی تعداد کے ختم ہونے کے برابر اللہ نہ کرے کہ میں بدعقیدہ ہو جاؤں. لیکن میں بیٹھا، یہ میرے بغل میں سنی بیٹھے. بدعقیدہ کرتا کیا ہے؟ ان کو لے کے جا کے اپنے آفس میں بخاری شریف کھول کر دکھاتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھنے والی تسبیح کون سی. حالانکہ آیت الکرسی کا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ اکبر کا بھی ذکر ہے، استغفار کا بھی. لیکن وہ کون سی حدیث بتاتا ہے؟ کون سی حدیث بتاتا ہے؟ صرف استغفار کا. اب چونکہ انہوں نے اہل سنت کو کرتے دیکھا، کتاب میں نہیں دیکھا، اب یہ کتاب دکھاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہے حیرت میں پڑتا ہے کہ یار میں کتنے عرصے سے لا الہ الا اللہ کہتا، یہاں بخاری شریف میں استغفار نہیں کرتا. پوچھتے ہیں آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ بخاری شریف میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. اب آپ بتائیے اس طریقے سے لوگ جب گمراہ کرنے پہ آمادہ ہو جائیں تو ہمارے وہ نوجوان جنہیں علم نہیں ہے وہ کس طریقے سے مقابلہ کریں گے؟ وہ کیا چند نعرے لگا کر بدعقیدے کو بھگا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے گالی گلوچ کرتے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مقابلہ اگر علم کا آ جائے، میں تو چیلنج کر کے کہتا ہوں ساری جماعتیں ایک طرف، عقیدہ اہل سنت ایک طرف، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے جو نہیں سیکھا اس کا کیا کریں؟ جو ہم نے نہیں سیکھا اس کا کیا کریں؟ ہماری اپنی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کریں، اس کمزوری کو دور کریں. کرامتیں ہم کو بہت یاد ہے پیارے، کرامتیں ہم کو بہت یاد ہے. کتنی کرامتیں میں سناؤں آپ کو. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس مزار شریف کے کرامت کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ چیز رکھ دیں، وہاں پر آپ پوچھ لیں گھر پہ، وہ پریشانی دور ہو گئی. آپ اس مزار کے نام پہ ایک بکرا چھوڑ دیں، وہ بکرا خود بخود چل کر اس مزار تک آ جاتا ہے. یعنی ایسی بہت ساری کرامتیں. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ ساری کرامتیں وہ ہیں جو ہمیں یاد ہیں، اس کا اگر کوئی منکر ہو جائے تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. علماء کی توجہ چاہو، یہ سارے وہ کرامات جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ عوام میں مشہور ہیں،
اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن قرآن و حدیث سے جو کرامتیں ثابت ہیں، اگر وہ اہل سنت کو یاد ہو جائے اور اہل سنت ان کرامات کو یاد رکھے تو اس کا منکر کافر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ان کرامتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو قرآن میں ہے؟ ان کرامتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو احادیث میں ہے؟ کیا آپ احادیث کی کتاب میں اس کرامت کو نہیں سنتے، نہیں پڑھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے رہ کے کہتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، پہاڑ کے سائے میں آؤ، تو حضرت ساریہ حضرت عمر کی آواز سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ لیکن اس کرامت کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کرامتیں لوگوں کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اگر صحابہ کرام کی زندگی کی کرامتیں اگر بتائیں تو کئی ایک کرامتیں ہیں، لیکن آج کی ایک رات میں آدھے ایک گھنٹے کی تقریر میں وہ ساری کرامتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں صرف آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی صرف توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کرامت کو مانیں۔ ایک بات بڑی پیاری یاد آ گئی، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک لوگوں کو سمجھانے کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ بولیے، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ کبھی کبھی لوگوں کو ہوتا ہے یار فلاں فلاں کی اولاد ہے فلاں، میں کہتا ہوں ہم نہ کرو، ہم بھی تو نبی کی اولاد ہیں، ہم بھی اولاد نبی ہے نا، نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہم، تو اس میں بھی فخر کیا کرو کہ ہم بھی تو نبی کی اولاد ہیں، ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، جواب آپ دیں گے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، اور وہ کون؟ نبی، انسان نبی۔ اب یہاں پر اگر ہم اس چیز کا ذکر کریں انا نبی و آدم بین الماء والطین، انا نبی و آدم بین الروح والجسد، تو اس وقت بھی ہمارے نبی تھے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ اس چیز کا ذکر نہ کریں، اب ہم یہاں پر صرف حضور حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، چونکہ یہ ولی کی محفل ہے نا، ولی اور ولیہ کی محفل ہے، تو یہاں بات ولی اور ولیہ کی ہونی چاہیے۔ تو میں سید صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا علماء کی۔ دنیا کے اندر آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا، نکاح کہاں ہوا تھا؟ جنت میں۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا جنت میں قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا ہے نا، یہ بھی بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کہاں پہ آئے؟ سراندیپ کے پہاڑ پر اترے، جو غیر مستقیم ہندوستان کا حصہ تھا وہ ابھی سری لنکا بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا نہیں آئے، ہندوستان آئے۔ اس بنیاد پر یہ تو ہندوستان اپنے باپ کی بھی نا، اس اعتبار سے تو ہندوستان اپنے ہمارے ابا کی ہے، اور ابا کی زمین سے ہمیں کون نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہاں کے سچے وارث تو ہم ہی ہیں، ہاں، اور وراثت میں سب سے زیادہ حصہ بھی ہمیں ہی ملنا چاہیے، اس لیے یہ تو باپ نے جہاں قدم رکھا تھا بہرحال۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلا قدم حضرت آدم علیہ السلام نے سراندیپ کے پہاڑ پہ رکھا، دوسرا قدم کوئلانڈی کے پہاڑ پہ رکھا، تیسرا قدم بحر عرب پہ رکھا، چوتھا قدم عرفات میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم کو اتارا گیا تو حضرت آدم کے بعد اس زمین پر کسے اتارا گیا؟ ماں ہوا، ماں ہوا۔ اچھا، اب مجھے آپ جواب دیں، حضرت آدم نبی ہیں، حضرت حوا کون ہے؟ ولیہ۔ بے شک۔ حضرت حوا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے اندر رب نے جو سب سے پہلے دو انسانوں کو اتارا اس میں ایک نبی ہے، ایک ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نبی ہے، ایک ولیہ ہے، اور دونوں کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو میاں کو بیوی یاد آتی ہے، بیوی کو میاں یاد آتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں نبی زمین پہ اترے،
ولی کے دل میں کس کی محبت؟ نبی کی. اب اور ایک بات بتاؤ، حضرت آدم کے دل میں خیال آیا حوا کہاں ہوں، حضرت حوا کے دل میں خیال آیا آدم کہاں ہوں گے، تو دنیا کے اندر جو سب سے پہلا نیک کام اور نیک سوچ پیدا جو ہوئی نا، وہ ولی اور نبی کو یاد کر دے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی کو یاد مت کرو، ولیوں کو یاد مت کرو، عقل کے اندھو، دنیا میں سب سے پہلا عمل یہی ہوا. سبحان اللہ. سب سے پہلا عمل یہ ہوا ہے، اور ہم اس سے تو دور نہیں ہو سکتے. یہ تو سب سے پہلا عمل تھا، یہ تو سب سے پہلا عمل تھا، ولی نبی کی محبت میں، نبی ولی کی محبت. اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں، جب بھی کوئی ممبئی جاتا ہے حاجی علی جاتا ہے، جب کوئی ناسک جاتا ہے صادق شاہ حسینی علیہ رحمہ کے دربار میں، بے شک. جب کوئی بھساول آتا ہے تو یہاں جو صاحب مزار ہوں گے وہاں جاتا ہوگا، شاید صاحب الدین جیلانی. جب کوئی نصیر آباد جاتا ہے فقیر خاندیش کے دربار میں چلا گیا. ایسے کہیے نندوربار چلا گیا امام بادشاہ کے دربار، سورت چلا گیا خواجہ دانا کے دربار، اجمیر گیا حضرت غریب نواز کے دربار، بغداد گیا غوث پاک کے دربار ہے. کیرلا میں آپ آئے، ہمارے علاقے میں ہمارے گھر سے 8 کلومیٹر کی دوری پر 7 صحابہ کا مزار. سبحان اللہ. ہمارے علاقے سے 20 کلومیٹر کے بعد حضرت مالک بن دینار کا. ہمارے اس طرف آئیں گے سید مدنی اللہ، کئی ایک اولیاء کرام کا آستان. اچھا آپ لوگ جب بھی آستانوں پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ولی کے دربار میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ دعا. کیا کرتے؟ دعا ہی کرتے نا. فیض حاصل کریں گے جیسے دعا مانگیں گے، ان سے کہیں کہ اللہ سے دلا دے، اللہ سے کہ ان کے صدقے دے دے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو معاملہ ہے غور سے سنیے گا، آپ مزارات پہ جا کے دعا کیوں مانگیں؟ اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان میں جہاں دعا کی قبولیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جہاں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے غریب نواز کا آستان. سبحان اللہ. ہے نہیں؟ اور کئی ایک لوگ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیضان سے مالا مال. آمین. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ بابا بہاؤالدین ممبئی میں جو ہے انہیں ان کے در پہ حاضری دو، در پہنچنے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ دینے والے کی ذات بھی اعلیٰ ہے، لینے والے کی ذات بھی اعلیٰ ہے. ہماری آپ کے ہم جا کے کبھی کبھی کہتے ہیں ہم تو جا کے مانگ کے کچھ ملا ہی نہیں. دینے والے میں کمی نہیں اور لینے والے میں کمی. بے شک. شو روم کا مال ہے، سستے میں مانگو گے تو نہیں ملنے والا نا. وہاں پہ وہ ایمان بھی شو روم والا چاہیے، عمل بھی شو روم والا چاہیے. کیوں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ہو. ہمارے پاس ایمان کے چرچے تو بہت ہیں، عمل صالح نہیں ہے. بہرحال اگر گفتگو کرنے میں یہ کہہ رہا تھا ہم لوگ مزارات کی حاضری دیتے ہیں، اس کا انٹینشن، اس کا مقصد دعا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں زمین پہ آئے، ایک دوسرے کی محبت میں، یاد میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت جلد ملایا. بہت جلد کہاں ملایا؟ کہاں ملایا؟ عرفات میں. اور جب آپ حاجی سے پوچھیں، حاجی سے پوچھیں حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ حج کا کیا ہے؟ وقوف عرفہ ہے نا. عرفہ میں اچھا عرفہ میں کوئی نماز پڑھنی ہے آپ کو؟ رکن ہے. ٹہرنا ہے، اور ٹہر کے کرنا کیا ہے؟ صرف دعا مانگنا. سبحان اللہ. صرف دعا مانگنی. عرفات میں حاجی مانگتا دعا ہے، اور اتنا مانگتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. اے اللہ کے بندو بتاؤ عرفات میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں دعا رد نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں نبی اور ولی کی ملاقات ہوئی. سبحان اللہ.
ہر آستانے پہ جب بھی کسی ولی کو دفنایا گیا تو ملاقات کس سے ہوئی؟ سبحان اللہ. ہر اس آستانے جہاں بھی کسی ولی کو دفنایا گیا وہاں صرف نبی سے نہیں نبیوں کے امام سے تو سنی اس لیے مزارات پہ جا کر یہ پہلا اتفاق ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ میرے انجانے تو اس طرف نہیں جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنیوں کو اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. تو مزارات پہ جانے کی وجہ اب دیکھیے کتنا بھی سمجھائے چونکہ آپ سنی ہے تو میں بھی سنی ہوں نا تو جذبات والی باتیں آئی جاتی ہیں پھر بھی اپنے جذبات کے ساتھ احساس کو زندہ رکھیں. کسے زندہ رکھیں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا یہ اولیاء کی جو جماعت ہے کوئی معمولی جماعت نہیں. ولی جسے ہم ولی کہتے ہیں ہر ایرا غیرہ رتو خیرہ جمعہ خیراتی نہیں ہے. کسی کو بھی آپ ولی سمجھ لو ولی کی بات ہی الگ ہے. جس کے اوصاف جس کے عادات جس کے اطوار جس کی زندگی جس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا بہت ساری چیزیں اور ولی وہ ہے. ولی کی ایک پہچان میں بتاتا ہوں. ولی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کے دل میں ولی کی محبت پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیں مساجد کی طرف غیر کبھی نہیں آتے لیکن ولیوں کے آستانے پہ ہر کوئی دکھائی دیتا. آپ یہ غیر مسلم کے سامنے ایک مسجد اور ایک درگاہ کے حوالے سے بولو اس کا اعتقاد کہاں زیادہ جمتا ہے؟ کیوں پتہ ہے؟ اللہ نے ولیوں کے لیے اپنے مخلوق کے ہر مخلوق کے دل میں محبت پیدا کی. اسی لیے آپ شیر کے سامنے نہیں جا سکتے لیکن اولیاء کی تعریف پڑھتے ہیں وہ شیر پہ سواری کیا کیوں؟ اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا کی. اس چیز کو آپ سمجھیں. اور ولی جو ہے نا قرآن کہتا ہے یہ رجال الغیب. یہ کون ہے؟ رجال الغیب ہے. اللہ کے ولی رجال الغیب. کیسے؟ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان کا جو کام ہے نا اولیاء یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اولیاء کا جو عمل ہے یہ انسان کے سمجھ میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. رجال الغیب جو اللہ کے بندے ہیں رجال الغیب میں سے یعنی ایک اللہ کا ولی ایک مسجد کا مؤذن تھا. ایک اللہ کا ولی مسجد کا مؤذن تھا. آپ کسی امام اور مؤذن کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے. کسی بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. ہو سکتا ہے کہ اس کی چند خدمت مسجد کے اندر جو اس نے کیا ہے اور ولایت کے لیے رات رات جگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ایک نیک عمل کو رب نے قبول کیا وہ راضی ہو گیا تو دوست بنا لیا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بہت عبادت کرتا ہے اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. ایک مؤذن صاحب جلدی میں رہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی غربت ان کی مجبوری ان کی مفلسی انہیں اتنا دوڑا رہی ہے اور اس پہ صبر کرنے کی وجہ سے شاید اللہ نے انہیں ولی بنا دیا. اس لیے کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو اور اپنے اماموں کی تعظیم کرو اپنے مؤذنوں کی تعظیم کرو. اور بہت ساری باتیں پرسوں حافظ عتیق الرحمان صاحب بیٹھے تھے میں نے اماموں کے حوالے سے چند باتیں بولا تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک کلپ بنا کر آپ ڈال کلپ بنا کر کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ ہو جائے. بہرحال میں کہتا رجال الغیب بندوں میں سے ایک اللہ کا ولی ایک مسجد کا مؤذن تھا. ایک مسجد کا مؤذن تھا اور جمعہ کا وقت قریب لوگ مسجد میں آنے کی تیاری میں ہیں اور یہ سارے مصلے اٹھا کر دھونے چلے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصلا اٹھا رہے ہیں اور جب لوگ مسجد کے اندر پہنچے تو مصلا بچھا ہوا. سبحان اللہ. یہ رجال الغیب. ولی کی شان ہی ولی کی یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ کیا نہیں ہو سکتا؟ اچھا اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں.
حدیث پاک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ کئی ایک صفات ہیں۔ اللہ کی صفات بولیے بولیے کئی ایک، توجہ چاہوں گا، میں توجہ چاہوں گا، مجھے تقریر نہیں کرنا، مجھے سمجھانا ہے۔ اللہ کے کئی ایک اوصاف ہیں، کئی صفتیں ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے کئی ایک اولیاء کو اپنی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اپنے صفت کا کیا بناتا ہے؟ مظہر بناتا ہے۔ اپنی صفت کا کیا بناتا ہے؟ مظہر بناتا ہے۔ اب ہم اس کو قرآن سے سمجھیں۔ آخری باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا، آپ لوگوں کو بھی جانا ہے، اور فجر میں اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے۔ فجر میں اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اگر یہاں پہ یہ گفتگو شروع کریں سنی اور نماز، یہ دو مخالف سمت جانے والے لوگ، ہاں سنی اور نماز یہ ایک جگہ ہے ہی نہیں۔ سنی نماز کب پڑھتا ہے؟ جمعہ میں، عیدین کی ہے نہیں، جنازے کی نماز، اور جنازہ مغرب میں پہنچ گیا تو مغرب پڑھ لیا، سنی نہیں چھوڑتا، عید کے دن فجر کی نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ میرے یار وہ ایسے بہت سارے باتیں آ جائیں گی، لیکن سنی ہو نماز پڑھو، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، صرف انگوٹا چھوم لینا سنیت نہیں ہے۔ فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ ساری نماز پڑھ کر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا یہ سنیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت کا مظہر کسے بناتا ہے؟ کسے بناتا ہے؟ ولیوں کو بناتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آخری واقعہ قرآن سے کرامت بیان کر کے میں اپنی بات کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ آپ قرآن میں حدود بھی پڑھیں گے، عفریت بھی پڑھیں گے، اور حضرت آصف بن برقیہ بھی آپ تفسیر میں پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک خبر آئی، آپ بادشاہ ہیں، ایک طرف بلقیس تخت بلقیس پر بیٹھ کر وہ بھی حکومت کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے المختصر اپنے درباریوں سے کہا، کوئی ہے جو بلقیس کا تخت میرے دربار میں لا، میرے دربار میں۔ تو ایک جن اٹھا، عفریت من الجن، جن اٹھا، اور اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں لا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ تو بہت وقت ہو جائے گا، مجھے تو اس سے جلدی چاہیے۔ یہاں رک کر ایک بات بتاؤ، نبی کو کس سے مدد کی ضرورت تو نہیں، وہ چاہتے تو خود ہی لا دیتے، لیکن یہ بھی بتانا مقصد ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ والوں سے مدد جائز، اللہ والوں سے مدد جائز ہے۔ میں نبی ہوں، میں دعا کر دوں گا حاضر ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ولی سے مدد جائز ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ کوئی انکار کر دے، کوئی انکار کر دے، اگر کوئی کہتا ہے نا تم مدد مانگتے ہو، ارے سلیمان علیہ السلام مانگ رہے تم کیا فتوا لگاؤ؟ ہم پہ فتوا لگاتے ہو، ان پہ فتوا لگاؤ جن کی حکومت اللہ نے ہر مخلوق کے لیے کی۔ اور یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے رب نے پوچھا، اے سلیمان تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں حکومت چاہیے یا علم چاہیے؟ سنی ہو، حضرت سلیمان سے سوال کیا ہوا؟ حکومت چاہیے علم چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا علم چاہیے، اللہ نے کہا علم کے بدلے حکومت بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا؟ حکومت سے علم نہیں ملا کرتا، لیکن علم سے حکومت ملا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں علم والوں کو حکومت عطا۔ ابھی حاکم تو ہیں، علم والے نہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ تخت کس کے ہاتھ میں ہے؟
جاہل گیان. اگر پڑھا لکھا ہوتا تو اسے انسانیت کی قدر ہوتی, اسے پتا ہوتا انسان کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں, ان کے حق میں ہدایت کی دعا, اور ہمارا بادشاہ تو غریب نواز ہے, اور ان کی حکومت میں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں نا, ارے وہ آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ نہیں, احکم الحاکمین رب ہے, وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک نہیں 1000 حاکم بدلے, اور اس جیسے 1000 دجال آ جائیں, اگر رب چاہے گا آپ کی سلامتی تو کوئی کچھ نہیں کرے. اور رب چاہے گا کہ آپ نہ رہیں تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. جا کے سو جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے. حکومت تو اس کی ہے. تو بہرحال علم مانگا گیا, حکومت بھی مل گئی. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز عطا کی, پھر بھی رب نے پوچھا اے محبوب تم کیا چاہتے ہو, تو حضور نے کیا کہا, رب زدنی. حضور نے بھی علم مانگا. اور سب سے پیچھے علم میں کون ہے, سنی. علم کے معاملے میں کیا ہے, 0/0 سناٹا. 0/0 سناٹا علم کے معاملے میں چھایا ہوا ہے. فرائض وضو, فرائض غسل, واجبات نماز, دعائے قنوت, التحیات, دعائے معصورہ, نماز جنازہ کی دعا, کچھ نہیں یار. کھڑے رہتے ہیں نماز جنازے میں. میں کبھی کبھی پوچھتا بھی ہوں لوگوں سے کیسے جنازہ پڑھتے ہیں, پتہ ہے سنیے, اللہ اکبر, اچھا کا چلا گیا, حدیث ملا تھا, ارے اللہ کچھ تو پڑھا ہے یار, یاد ہی نہیں ہے. اس دن مل کے کہہ رہا تھا تمہیں وہاں نہیں, چلا گیا. یہ نماز جنازہ ہے. اللہ کے بندے تربیت حاصل کرو, قافلوں میں سفر کرو, اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو, صحیح سے نماز پڑھنا سیکھو. سارے لوگ مل جاؤ, سید علیم الدین صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرو, 1-2 ایکڑ زمین خریدو, اسکول کی پلاننگ لاؤ, کالج کی پلاننگ لاؤ, ہاسپٹل کی پلاننگ لاؤ. ایسا اسکول قائم کرو جہاں بچہ SLC پڑھے تو وہاں پہ وہ حافظ قرآن. میں آپ کو بتاؤں, مرکز ثقافت سنیہ کالیکٹ کیرلا میں پچھلے سال تقریباً 250 مفتی بنے. ساتھ میں انہوں نے LLB بھی, سبحان اللہ, LLB کیا, لا کی پڑھائی کی, کورٹ میں لڑے گا مفتی. سبحان اللہ. جس کے سامنے صرف لا کی کتاب نہیں, بخاری شریف بھی ہو, سبحان اللہ, جس کے سامنے تفسیر جلالین بھی ہو, وہ اس طریقے سے فیصلے ہوں گے, قوم کی تقدیر بدلے گی. کوشش کریں انشاءاللہ. اگر اس میں ہماری آپ کو مدد کی ضرورت ہے, اس میں سوچ چاہیے, اگر وہاں کا پورا آپ کو اسٹرکچر چاہیے کیسے یہ کام کرنا ہے, ہمارا ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے, ہر جگہ آپ کا ساتھ دیں گے, ہر معاملے میں ساتھ دیں گے. لیکن آگے تو بڑھے, کچھ تو کرے سنیت کے لیے. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا, جن نے کہا محفل کے ختم ہونے سے پہلے لاؤ. حضرت سلیمان نے کہا کافی وقت ہو جائے گا, اور کوئی ہے لائے. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. تفسیر میں آتا ہے کہ ایک ولی جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ ہے, وہ کھڑے ہوئے کہا یا سلیمان علیہ السلام, اس تخت بلقیس کو جو کئی کلومیٹر دور ہے اور کئی کلو وزنی ہے, کئی ٹن وزنی ہے, وہ میں اسے لاؤں گا. حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں, کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, فلک کے جھپکنے سے پہلے لاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فلک کے جھپکنے سے, قرآن کہتا ہے, حضرت عاصم بن برقیہ کہتے ہیں فلک کے جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون یہ لا سکتا ہے؟ یہ رجال الغیب ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اولیاء کو صفت کن کا مظہر بنایا. سبحان اللہ. کس صفت کا مظہر بنایا؟ صفت کن. صفت, اللہ نے کہا کن فیکون, ہو جا. تو صفت کن کا اللہ نے مظہر بنایا.
حضرت غوث پاک مرغی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہڈی کو جمع کرتے ہیں، کہا پنیت دجا جا، مرغی ہو جا۔ مرغی کیسے ہو گئی مرغی؟ صفت کن کی برکت، صفت کن کی کرامتیں، یہ صفت کن اللہ نے جنہیں دیا، ان اولیاء نے صفت کن کا استعمال کیا۔ عاصم بن برقیہ گئے نہیں، لائے نہیں، کہا کیا کن العرش تخت ہو جا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہاں غائب ہوا، یہاں ظاہر ہوا، سبحان اللہ، وہاں غائب ہوا، یہاں ظاہر ہوا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت امام محمد رضا بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ کرامت غوث پاک نے غنیت الطالبین میں نہیں بیان کیا، اس کرامت کو امام غزالی نے مکاشفت القلوب میں بیان نہیں کیا، اس کرامت کو اور ہمارے اکابرین جتنے بھی بڑے علماء ہیں، اگر کئی ایک نام لے لیا جائے، وہ چاہے فقہ شافعی کے ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ماتریدی ہو، اشعری ہو، کوئی بھی ہو، کسی عالم نے نہیں بیان کیا، اس کرامت کو خالق کائنات نے بیان کیا۔ سبحان اللہ، اور جو سبحان اس کی اللہ، کرامت کا منکر سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی کہے کرامت نہیں ولی کی، تو آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ غوث پاک نے مردے جلا دیے، اس سے کہیں کہ عاصم بن برقیہ نے تخت ظاہر کیا تھا۔ انکار کر، کہہ دے کہ کرامت نہیں، کہہ دے کہ کرامت نہیں، کہہ دے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اے سنی ہو، جب ہمارے پاس اتنی اچھی چیزیں تو چھوڑ کے جاتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں محنت کرتے؟ کیوں نہیں تکلف کرتے؟ کچھ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہر کوئی یہ چیز سیکھ لے، ہر کوئی یہ چیز بیان کرنے لگ جائے، جب ہر سنی کو یہ کرامت یاد ہو جائے اور یہ سب کو کہنا شروع کر دے نا، تو پھر وہ خود ہی کہیں گے کہ میں کہاں پھنس گیا۔ یہ تو قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، یہ حدیث کی بات بھی نہیں ہے۔ اور حدیث جب بیان کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ضعیف حدیث ہے، اس کے راوی جو ہیں ان میں جو ہے بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ موضوع حدیث ہے، یعنی کئی ایک چیزیں کہیں گے، لیکن قرآن کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ آخری ایک بات کہہ کر ختم کر لوں، جی جی، اجازت ہے؟ اہل حدیثوں کی ایک بات ہے، میرے قریب میں ہمارے رشتے کے نہیں، میرے ابا کے دوست ہونے کی وجہ سے ہم چاچا کہتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا، اب چونکہ کچھ لوگوں کو جواب ویسے ہی دینا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ عصر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھے، مجھے نہیں پتا تھا ان کا عقیدہ کیا، لیکن الحمدللہ اس وقت تو سنی، اس وقت تو ہو سنی۔ نماز پڑھ کے آئے تو مجھ سے کہا، وہ میں جیسے ان کو چاچا کہتا تو مجھے بیٹا کہتے ہیں، دبئی میں ان کی کمپنی ہے، اچھا بزنس ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا نماز پڑھا تو کیسا لگا؟ بڑا اچھا لگا۔ اب نماز کیسا لگا اس کو کیسے بولیں گے؟ پھیکا لگا، تیکھا لگا، میٹھا لگا، کھٹا لگا، ایسا تو نہیں نا، نماز بڑے اچھا لگا۔ کہا مجھے تھوڑا ڈسٹرب، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ ختم نہیں کیا، تیسری رکعت میں امام رکوع میں چلے گئے۔ امام، میں نے کہا چاچا امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کی اجازت نہیں، مقتدی کو قرات کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہاں یہ ہے، 9ویں پارے میں تو یہ بھی ہے، قرآن پڑھو تو خاموشی سے سنو، لیکن یہ عصر کی نماز تھی، یا قرآن دھیرے پڑھی جا رہی ہے، جہر نہیں، سری نماز ہے۔ اب یہ آیت پیش کریں گے تو وہاں یہ لا دیں گے، اب آپ بتائیے کریں گے کیسے؟ تو امام اعظم سے محبت کریں تو انشاءاللہ ان کا فیضان جاری رہے۔ میں نے ان سے کہا چاچا ایک بات مجھے بتائیں، آپ گھر سے تھوڑے تاخیر سے نکلے اور جب آپ مسجد میں پہنچے وضو کر کے آپ گئے تھے،
امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں جانے کی تیاری کر رہے اور آپ مسجد پہنچے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ رکوع میں جائیں گے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ رکوع میں جائیں گے؟ 4 رکعت والی نماز میں 4 فاتحہ، 3 میں 3 فاتحہ، 2 رکعت والی میں 2 فاتحہ، تو اب آپ رکوع میں جائیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کہا بیٹا ایک حدیث ہے نا، امام کی قرات نہیں مقتدی کی قرات ہے۔ میں نے کہا اسی حدیث کو تم مانتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم رکعت چھوٹنے پہ مانتے ہو، ہم رکعت پہ ملنے پہ مانتے ہیں۔ تو تم مان رہے ہو نا اس حدیث کو، ہم بھی اسی حدیث کو مانتے ہیں۔ تم بحالت مجبوری مانتے ہو، ہم مسرور ہو کے مانتے ہیں۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ اہل سنت کو پڑھیں گے، اہل سنت کھلی کتاب، اور دنیا بھر کے اندر اہل سنت والے جو اپنے عقائد کو کھل کر بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے کوئی دوسرا فرقے والا اپنے عقائد کو کھل کر بیان نہیں کرتا۔ یہ ہماری حقانیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس لیے آپ اس جماعت سے، اہل سنت سے جڑے رہیں، اور چونکہ اعلیٰ حضرت کا بہت فیضان ہے ہم اور آپ پر، اور یہ میں نہیں کہتا، وقت کا ایک بہت بڑا منکر مسلک اعلیٰ، وقت کا بہت بڑا منکر مسلک اعلیٰ حضرت انتخاب قدیری ایک زمانے میں کہا کرتا تھا، مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے حق دین و ملت، اس کے حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ وقت کا سب سے بڑا منکر مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے حق دین و ملت، اس کے حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ تو جب منکر کہہ چکا تو عاشقوں کو تو تسلیم کر ہی لینا چاہیے، اس کا کیا حشر ہوگا اللہ جانے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہر سنی ہمارا ہے، ہمیں سنیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے مد مقابل غیر سنی ہے، اور اس اعتقاد کے ساتھ اللہ مجھے آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، دین میں موت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو چونکہ حافظ عتیق صاحب کی فرمائش پر میری ایک عادت ہے ٹرین وغیرہ میں سفر کریں، چونکہ سفر کیرلا کا لمبا ہوتا ہے نا، اور موبائل آ گیا تو آسانی ہے، جب موبائل کا دور نہیں تھا تو سفر بہت مشکل سے کرتا تھا۔ میری عادت یہ ہوتی تھی کہ اگر سنی مل جائے ٹرین میں تو میں غیر سنی ہوتا بحث کرنے کے لیے، صرف اس نیت سے کہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، اور سنیت کا درد ان میں کتنا یہ جان لیں۔ اگر کوئی غیر سنی مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا پورا سفر جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ، یعنی اس کو ڈانٹتے ڈانٹتے اپنی منزل تک پہنچی جاتی ہے۔ ایک بدعقیدہ اس نے اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ اعتراض کیا، اس نے کہا کہ یہ چین والی گھڑی جو ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا تمہارے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بولے تمہارے مسجد کے امام کہتے ہیں کہ چین کی گھڑی جیب میں رکھ کے پڑھو۔ بولے ہاتھ میں ہے جیب میں ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ بات تو صحیح کہہ رہا ہے نا، ہاتھ میں ہے جیب میں ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ سچ بتائیے گا جیب میں اس وقت کتنے پیسے؟ کہا 50-60 ہزار ہے، چھوڑ دے۔ میں نے کہا جب رات میں سوئیے گا تو ہاتھ میں لے کے سوئیے، فرق کیا پڑتا ہے؟ جیب میں ہے ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے ہاتھ میں ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاں نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا جیسے یہاں پڑے گا ویسے وہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عقائد اہل سنت پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔